بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے۔ یہ تصویر قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ علیہ السلام اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے، اور اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور جب بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے۔ یہ حضرت شموئیل کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس چرواہے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل نے کہا، یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا اسے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے۔
حضرت طالوت علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جو قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت طاقتور تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس کے 40 سال کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت شمول کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان و شوکت سے مکمل کروایا۔ یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ 598 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق وسطی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قیافے لگائے جاتے ہیں لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہود و نصارہ بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ انوکھا صندوق کب اور کسے ملے گا؟ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا
اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہے جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر وہ حقیقت تمہارے سامنے آشنا ہو جائے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت روتے رہو گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ وہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ یہ سوچ کر ترک کر دیا تھا کہ تم لوگ اس خوف سے کہیں اپنے مردوں کو ہی دفنانا نہ چھوڑ دو، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانی فطرت کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر مسکرائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے ہی مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور آپ کی نظر میں یہ واقعات منفرد حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ان واقعات کے حوالہ جات بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گی۔ ناظرین، ایک موقع پر مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاقیہ طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے رہے۔ آخر میں گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ علی، تم نے تو بہت سی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں نہیں کھائیں۔ ناظرین، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بہت ہی مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر حمار تھا، یعنی گدھا۔ جیسے ہم کسی کی بے وقوفی پر اس کو ڈانٹتے ہوئے گدھا کہہ دیتے ہیں۔ حمار کی ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے اور اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا۔
حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت برا بھلا کہو، کیونکہ جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کسی شخص کے اندر کہیں ایک جگہ پر بھی کردار کی کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹی پلائی کرنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے بلکہ آپ کی تعلیم ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اونٹ ہے آخرکار بچہ تو وہ اونٹنی کا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور ذہنی طور پر بھی کمزور اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے ہیں۔ اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسری طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد بن ابی وقاص،
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے۔ پھر جیسے ہی دشمن نے مختصر جائزہ کے لیے سر اوپر نکالنا چاہا تو فوراً ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان سے چلایا گیا تیر اس کے ماتھے پر جا لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔